الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن عظیم الشان میں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے؟ کمزور عورتیں اور بچے دعا بھی کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس خرے سے نکال، یہ خرے والے ظالم ہیں، اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک سرپرست عطا فرما، دار عطا فرما۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اور جو شیطان کے لیے شیطانی راستے میں وہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو ان کا مقصد نہ کہ مذہبی امور ہے بلکہ ہوس اور حرص ہے۔ تو تم شیطان کے جو دوست ہیں ان سے لڑو، یقیناً شیطان کا جال یہ بہت کمزور ہے۔ آج کے ہمارے ملک کے اور اسی طرح غزہ اور فلسطین کے حالات پہ یہ آیت بالکل صادق ہوتی ہے، اس کے لیے مصداق بنتی ہے۔ اصل میں یہ جہاد کی آیتیں ہیں، قرآن میں جہاں جہاں بھی جنگ کا حکم ہے وہاں وہاں فی سبیل اللہ کا لفظ ہمیں ملتا ہے۔ یہ فی سبیل اللہ یہ کیا ہے؟ یہ آدمی کو اس کی نیت اور مقصد کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آدمی جماعت میں اگر نکل رہا ہے تو اس کا مقصد فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے ہوں، سب سے پہلے میں سیدھا ہو جاؤں، میں سدھر جاؤں، یہ اس کا مقصد ہو۔ آدمی اگر علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کو جا رہا ہے، آدمی عبادت کرنے کے لیے مسجد کا رخ کر رہا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے فقیر کی جانب آگے بڑھ رہا ہے، یا کسی سے زکوٰۃ وصولنے کے لیے وہ کسی گھر یا کسی ادارے کی جانب جا رہا ہے، جدھر بھی وہ جائے دین کے جتنے کام ہیں، جتنے شعبے ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سب میں فی سبیل اللہ کا لفظ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بتلایا۔ منافق وہ مسلمانوں کے ساتھ میدان میں نہیں نکلتے، ان کو نقصان ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا ہمیں نہیں نکلے ورنہ ہم کو بھی نقصان ہوتا۔ اور اگر مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھ کر منافق کے دل میں لالچ جا اٹھتا ہے، ہائے
میں بھی جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، جاتے وقت بلائش نہیں، آؤ نہیں تو میں بھی آتا تھا۔ یہ اس کا نفاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض ایسے مسلمان جن کو نکلنے کا حکم ہے نہیں نکلتے، ان سے اللہ مخاطب ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، پھر بھی تمہارے اندر یہ منافقوں کی عادت یہ کیسی ہے؟ یہ بہت بڑی تنبیہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے احکام پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم اللہ کے احکام پر پورے 100% عمل کرنے والے بنے۔ ایسا نہیں کہ جو حکم ہماری طبیعت کو بھی اچھا لگا، جس پہ عمل کرنے میں ہمارا نفس آسانی سے آمادہ ہوتا ہے، وہ حکم تو ہم کر لیتے ہیں۔ جو حکم ہمارے نفس پہ بھاری پڑ گیا، نفس آمادہ نہیں ہو رہا ہے، تو اب اسے ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو ایسا ہم ہرگز کرنے والے نہ بنیں۔ بزرگان محترم، یہ بات مثال سے سمجھ میں آتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، نیند میں ہے، سویا ہوا ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا، اذان بھی ہو گئی، جی چاہتا ہے کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کو سونے دو، اور شریعت کا حکم ہے اسے اٹھاؤ۔ جب دونوں میں ایک مقابلے کی بھی کیفیت ہوتی ہے، ایک طرف باپ کی ممتا یہ حکم دیتی ہے سونے دو، بچہ ہی تو ہے، ایک طرف شریعت کا حکم، شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ نہیں اٹھاؤ، نماز کا حکم ہے، اللہ کی عبادت ہے، کرنا ہے ضروری۔ اب اگر وہ بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے، باپ چھوڑ سکتا ہے، خالی چھوٹی سی ایک ترغیب دی آفس، اٹھو، اٹھ گیا، اچھی بات، نہیں اٹھا چلو بچہ یہ چھوڑ گیا، آگے بڑھ گیا۔ لیکن بچہ جب 10 سال کا ہے، 10 سال کی عمر کا بچہ باپ کے کہنے پہ نیند سے نہیں اٹھتا، یا باپ کے کہنے پہ نماز کی طرف رخ نہیں کرتا، نماز نہیں جاتا، تو باپ کا فرض ہے باپ اسے ایک مار ہلکی مارے بھی، اور اس پہ تھوڑی سی سختی بھی کرے تاکہ اس کی تربیت ہو جائے۔ یہ ضروری ہے، اسے سمجھنا ہے۔ تو ہمارے حضرت مولانا سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت بہت بڑے ذہین تھے، شریعت کے دلائل میں ان کو بڑی مہارت تھی، بہت سارے مناظروں میں بھی حضرت گئے ہیں، ان کے کیسٹس بیانات وغیرہ بھی ہیں، نماز کے دلائل میں اور دوسرے دلائل۔ حضرت کا چھوٹا سا بچہ تھا، گھر کے قریب میں ایک اسکول تھا، اس میں وہ ایڈمیشن کروانا چاہے۔ شروع میں 1 سال 2 سال، اس کے بعد بچہ تو مکتب پڑھ رہا ہے، مدرسے میں 15 سال کی عمر پوری ہو بچے کی، یہ شرط ہے۔ ابھی وہ بچے کی عمر 15 سال نہیں ہے، اور اسکول میں قانون تھا جو بھی بچے آتے ہیں داخلہ لیتے ہیں، وہ پورے چھوٹے بچے چڈے کو آنا، چڈے سے بڑی یعنی کہ پینٹ یا پیجامہ ایسے کوئی پتلون وہ نہیں پہن سکتا۔ وہ بچے کے اس طرح سے بچے کے اسکول والے پہلے سے قانون بنوائے تھے۔ اب بچے کا جو اسکول کا ہچم ہے وہ آ گیا، اگر حضرت سے بات کرا، حضرت بولے نہیں بھائی، ہمارے مذہب میں شریعت میں قانون ہے مرد کے گھٹنوں کے نیچے تک کپڑا ہو، گھٹنا اگر کھلا رہتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ وہ برہنہ ہے۔ آج ہم بھی ہیں، بہت سارے ساتھیوں کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، نماز میں پینٹ اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ نماز میں پچھلا حصہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے، اب نماز ہوئی نہیں ہوئی اور ڈر لگتا ہے۔ بعض مرتبہ تو برہنہ دیکھنے کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے کپڑے ہرگز نہیں پہننا، ایسے پہنیں گے تو پھر نماز کا ہوگی، نماز میں ہی سطر ڈھانکنا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو بزرگوں دوستوں، اس ہچم نے اس وقت تو حضرت کو چھوڑ دیا، باہر جا کر لوگوں سے پوچھ تاچھ کی، کیا بھائی انہوں بول رہی بڑے نہیں صاحب، گھٹنے سے نیچے تک کپڑا رہنا ضروری ہے، کیا واقعتاً ایسا ہے کیا؟ یا میں ہندو بول کو میرے کو بھگانے میں کیا تو بہانہ کر رہی، کیا ہے ان کے دل کا منشا؟
ان کا مقصد، ان کی نیت کیا ہے، میں معلوم کروں گا. پھر جا کے معلوم کریں، معلوم کرنے کے دوسرے کے نیچے رہے آ کے بولنے لگا حضرت میں معلوم کر لیا تمہارے مذہب میں جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں وہ بچوں پہ نافذ نہیں ہوتے، بڑوں پہ نافذ ہوتے ہیں. جتنے بھی فرائض ہیں، جو دیگر امور ہیں، دوسرے ذمہ داریاں ہیں، بالغ پہ عائد ہوتے ہیں. اب تمہارا بچہ تو بالغ نہیں اور اس کے اوپر کوئی شریعت کا حکم نہیں لگتا، تو پھر آپ بھیجو بچہ سے چڈی بھی پہن کے آ سکتا، بلکہ اس کے بغیر بھی آ سکتا. حضرت مسکرائے کے حضرت فرمائے. واقعی ان کے جواب سے میں بھی حیران رہ گیا جب پہلی بار سنا. حضرت نے فرمایا پوری بات یہی ہے، ہم لوگ زبان میں بولنے والے تو پنچات پوری ایج کیا انہیں بچہ ہے، وہ چڈی پہن کے گیا تو بغیر چڈی کے گیا تو اللہ اس کو نہیں پوچھے گا. میں اس کا باپ ہوں، میرا گلا پکڑ لیتا اللہ مجھ سے پوچھیں گے، میں ذمہ دار ہوں اللہ کے یہاں اپنے بچے کے شریعت پہ عمل کرنے نہیں کرنے کے. اور برہنہ رہنے یا سطر ڈھانک کر کپڑوں میں رہنے کا ذمہ دار میں ہوں. وہ کپڑے نہیں پہنے گا تو اللہ مجھے پوچھے گا. ایک کام کرو، بڑا ہو جاتا نہیں 15 سال کا یا بالغ ہو جاتا، اس کے بعد آؤ اسے پوچھو، جب وہ چٹی پہ آنے تیار ہوا تو اس کو اٹھا کر لے کر جاؤ. دیکھنے میں بات اسی مذہب کی دکھتی لیکن کتنی سچی بات ہے. بچے پہ کوئی ذمہ داری نہیں، کس پہ؟ بچے کا جو نگران ہے اس پہ اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہی وجہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راع، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. بزرگان محترم، ہم خود بھی شریعت پہ چلنے والے بنے، ہماری ماتحتی میں ہماری سرپرستی میں جو رہتے ہیں ہمارے بیوی بچے بھائی بہن، ان کو بھی ہم شریعت پہ چلانے والے بنے. آج حال یہ ہے ہم خود شریعت کے بہت سارے احکام نہیں مان رہے. شریعت وہ نہیں جو ہمیں اچھی لگے، جو ہمیں آسان لگے. شریعت وہ سب کچھ ہے جس کو کرنے کے لیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں. اسی کو اللہ سمجھا رہے ہیں. دیکھو شیطان کا بڑا مضبوط جال ہے، سمجھ رہے ہوں گے. ابھی جیسے ماحول میں عام ہو گیا، میں کیسے بچ سکوں گا، اس میں تو ہر کوئی مبتلا ہے، میں کیسے اس سے چھٹکارا پا سکوں گا. نہیں، کوشش تو کر کے دیکھو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بہت کمزور ہے شیطان کا جال. شیطان سے بھی اور خطرناک تمہارا برا دوست ہے. شیطان صرف اکساتا ہے، شیطان کا تم پہ کوئی زور نہیں چلتا. ذرا تم ہمت کر کے دیکھو، ہمت مرنا مدد ہوگا. اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ تمہیں گناہ سے بچا لیتے ہیں. ہمت ہی نہیں کرتے، دوسرا کر رہا ہے وہ بھی اتنا مبتلا ہے تو وہ اتنا بڑا، وہ جب مبتلا ہے تو میرا کیا حال، ایسا سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کی حقانیت ہمارے سامنے پوری طرح سے کھول کے رکھ دیتے ہیں. اس کا کچھ بھی زور نہیں چلتا. دجال کے بارے میں ہے، دجال کیسی قوتیں لے کر آئے گا. وہ ہلکا سا اشارہ کرے گا، زمین سے اناج اور خزانے سونے چاندی کے جو کچھ دفینے زمین میں موجود ہیں وہ سب نکل کے آئیں گے دجال کے ایک اشارے پر. اسی لیے ایک مولانا ہے ہمارے، بہت بڑی تحقیق کے بعد وہ دجال اور تریکون ٹرائنگل اس پہ ریسرچ کر کے کتاب لکھے ہیں. حکومت بند کروا دی ہے. وہ ان کا کہنا ہے اپنے پاس جو پیسے ہیں آپ اے ٹی ایم وغیرہ میں مت رکھو، جہاں تک سونا چاندی خرید لو، وہ بہتر ہے، آپ کی دولت محفوظ ہوگی. ورنہ ایک اشارہ ایسا کرے گا تو سافٹ ویئر میں آپ کا بیلنس بڑھتا جائے گا. ایک اشارہ ایسا کرے گا وہ تو سافٹ ویئر سے آپ کا بیلنس لو ہوتی جائے گا، آپ کی دولت پوری ان کے قبضے میں ہوگی، پھر ایمان کا خطرہ پڑ جائے. ایسی قوتوں والا، ایسے اختیارات کو اللہ کی جانب سے پا کر آنے والا دجال
وہ کتنا کمزور ہو جائے گا پتہ ہے؟ اللہ کے اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی بہت کمزور ہے شیطان کی چال، شیطان کا دھوکہ بہت کمزور ہے۔ کتنا کمزور ہے؟ اتنا بڑا جو دجال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ڈر کے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے عیسیٰ علیہ السلام ہی اسے قتل کریں گے۔ ایک برچھی لکڑی کے اوپر چھوٹا لوہے کا پھل جیسے چاقو ہوتا ہے نا، اس طرح سے ہوگا برچھی، نیزا تیلگو میں بری شب، وہ لے کے عیسیٰ علیہ السلام ہلکا سا وار کریں گے، وہ لگ کر اس کے بعد وہ نمک پانی میں گلے جیسا گھل کے دجال ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا کمزور ہے شیطان کا جال۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بنیں، دین اسلام کے پیروکار بنیں، شیطان کے نہیں، نفس کے نہیں۔ ہر جگہ ہمارے جو بات آسان لگے اسے عمل میں لانے اور جو مشکل دکھے اسے چھوڑ دیں، ایسے ہم نہ بنیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا